بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ربیع الاول کا مہینہ سایہ فگن ہے۔ اس وقت ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے چرچے ہیں۔ مختلف محفلوں میں الگ الگ انداز سے آپ کی سیرت بیان کی جا رہی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کا سب سے اہم مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی مبارک زندگی اور آپ کی حیات طیبہ کو نمونہ بنایا جائے۔ اپنا آخری ماڈل اور آئیڈیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا جائے۔ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آپ کے عظیم نمونے سے قریب تر کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی بات کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سارے اہل ایمان کے لیے زندگی کا بہترین نمونہ، بہترین اسوہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن میں جگہ جگہ آپ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ اسے ایمان کا تقاضا اور خود اللہ کی اطاعت کا تقاضا قرار دیا گیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آپ کے احکام کی پیروی بھی شامل ہے اور آپ کی سنت یعنی آپ کی حیات طیبہ کے نمونے کی پیروی بھی شامل ہے۔ قرآن نے آپ کو سراج منیر یعنی روشن چراغ کہا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یعنی آپ کی حیات طیبہ اور مبارک اسوے سے قیامت تک انسانوں کے قافلے روشنی حاصل کرتے رہیں گے اور اس روشنی میں اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھاتے رہیں گے، اور اسی صورت میں وہ نجات و کامیابی کی منزل تک پہنچ سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانے کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی پیروی کی جائے، آپ کی زندگی کے اصول، پرنسپلز ہمارے پرنسپلز بن جائیں، آپ کا مشن اور مقصد ہمارا مقصد بن جائے۔ بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ میں ہم آپ کی ماڈلنگ کریں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں، لین دین میں، تجارت میں، بچوں کی پرورش و تربیت میں، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے میں، غرضے کے زندگی کے تمام امور میں آپ کے طریقے کی اتباع کریں۔ یعنی زندگی کی اصل دھارا، اس کی سمت، اس کا ڈھب، ان سب پر حکمرانی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسانوں کے درمیان ایک انسان کو اسی لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ اس کی زندگی انسانوں کے لیے نمونہ بن سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھرپور زندگی گزاری۔ اللہ نے آپ کی زندگی میں اتنے زیادہ رولز اور مراحل پیدا کر دیے کہ ایک مسلمان کو زندگی کے ہر مرحلے اور ہر رول میں آپ کے نمونے سے، آپ کے اسوہ مبارک سے رہنمائی مل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی اور ایک ریاست پر حکمرانی بھی فرمائی۔ تاریخ انسانی کے تیز ترین اور ہماگیر ترین انقلاب کو بپا کرنے والی ایک عظیم تحریک کی قیادت بھی فرماتے رہے اور متعدد بیویوں کے ساتھ نہایت خوشگوار اور بھرپور خاندانی زندگی بھی گزارتے رہے۔ خوشحالی کے دور بھی دیکھے اور تنگ دستی کے ان ادوار سے بھی گزرے کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر فاقہ کشی کی تکلیفیں برداشت کیں۔ شعب ابی طالب میں خود قید رہے، اپنے قریبی لوگوں پر اذیتوں کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھے، اور پھر ان تکلیف دینے والوں، قید کرنے والوں، اذیت میں مبتلا کرنے والوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر کے فاتح مکہ کی حیثیت سے بھی مکے میں داخل ہوئے، جنگیں بھی لڑی، صلح بھی فرمائی، جنگوں میں عظیم فتوحات سے بھی سرفراز ہوئے،
اور احد کے میدان میں نقصانات کا بھی سامنا کیا، طرح طرح کی پرسنل ٹریجڈیز سے بھی گزرے، بچپن میں والدہ کا، پھر دادا کا، پھر چچا کا، پھر عزیز زوجہ کا، اور زندگی میں متعدد بچوں کا غم سہا، اپنے گھر میں خواتین جنت کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نوجوانان جنت کے سردار حضرت حسین اور حضرت علی جیسی عظیم شخصیتوں کی پرورش فرمائی۔ اس طرح آپ غور فرمائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ ایک انسان کی زندگی میں جو مختلف مراحل پیش آ سکتے ہیں، جن طرح طرح کے سرد و گرم سے کسی انسان کو گزرنا پڑ سکتا ہے، جو مختلف رول سے ایک انسان انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول کو ان سب مراحل سے گزارا، اور اس طرح ہر طرح کے حالات کے لیے آپ کی زندگی کا نمونہ اسوہ آج ہمارے لیے موجود ہے۔ آپ کی زندگی کو اسوہ بنانے کا مطلب یہی ہے کہ ہماری زندگی میں جو مرحلہ بھی درپیش ہے اور جو رول بھی ہم ادا کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سمجھا جائے اور اس کی اتباع کی جائے۔ ہم کسی کے شوہر ہیں تو دیکھا جائے کہ رسول اللہ کیسے شوہر تھے، آپ کیسے باپ تھے، آپ کیسے تاجر تھے، کیسے پڑوسی تھے، کیسے ایک تحریک کے قائد تھے، کیسے دائی تھے۔ سامعین، اسوہ حسنہ کی اتباع کا ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ ہمارا مقصد زندگی وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی، ہماری سب سے بڑی آرزو، ہمارا ویژن اور خواب وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وضاحت کرتے ہوئے جہاں آپ پر ایمان، آپ کی عزت و تکریم اور آپ کی اتباع کو آپ کا حق قرار دیا گیا ہے، وہیں آپ کا ایک حق، ایک رائٹ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کی نصرت کی جائے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ۔ آپ کی نصرت کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا مشن ہمارا مشن بن جائے، اور یہ مشن ہی ہماری زندگی کی اصل اور ہماری سب سے بڑی دلچسپی بن جائے۔ آپ کا مشن کیا تھا؟ اللہ کے دین کی دعوت تھا، انسانوں تک خدا کا پیغام پہنچانا تھا، ان کا تزکیہ کرنا تھا، دنیا سے ظلم و جور کو ختم کر کے عدل و قسط کا قیام تھا۔ آپ کے اسوے کی پیروی کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہو جائے۔ انشاءاللہ ربیع الاول کے مہینے میں اسلامی معاشرہ کے شعبے کی سیریز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے بعض اہم پہلو، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات اور آپ کی عادات میں سے کچھ اہم باتوں کا ذکر ہمارے سامنے آتا رہے گا۔ آئیے ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور پر ہر سال ہم سیرت پر تقریریں سنتے ہیں، آئیے اس دفعہ اس ربیع الاول کا اہتمام ہم ذرا مختلف طریقے سے کریں۔ ہم عہد کریں کہ اس مہینے میں انشاءاللہ ہماری زندگی آپ کے اسوے سے زیادہ قریب تر ہو جائے گی۔ آپ کے اسوے کی روشنی میں ہماری زندگی میں اس مہینے میں کچھ بڑی تبدیلیاں آ جائیں۔ آئیے ہم سب اس کے لیے کوشش کریں، سیرت پر ہونے والی ہر تقریر کو اپنی ذات کو سامنے رکھ کر اپنے کردار اور اپنی عادتوں کا محاسبہ کرتے ہوئے ہم سنیں، اور یہ عہد کر لیں کہ آپ کے اسوے کو سامنے رکھ کر کم سے کم 2-4 بڑی تبدیلیاں، بڑی اصلاحات، بڑے ریفارمز انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں ضرور اس مہینے میں ہو جائیں گی۔ یہی سیرت پاک کا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔